السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له۔ اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ وذکر فان الذکر تنفع المؤمنین۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ کما الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ۔ اللہ رب العالمین کے ہم پر بے شمار ان گنت لاتعداد احسانات اور انعامات ہیں۔ سب سے بڑا انعام اللہ کا سچا دین اسلام ہے۔ اسلام خوبیوں والا دین ہے، اس کے محاسن ہیں، اور اس قدر اس کے محاسن ہیں کہ اگر تمام دنیا کے علماء اس کے محاسن جمع کرنے کے لیے اکٹھے ہو جائیں اور آگ ختم ہو جائیں گے، علماء ختم ہو جائیں گے، مگر اسلام کے محاسن اور خوبیاں ختم ہونے کو نہیں آئیں گی۔ اللہ رب العالمین کا یہ بہت بڑا انعام کہ ہم اسلام سے، دین سے وابستہ ہیں۔ اللہ نے ہمیں عام انسانوں سے ممتاز حیثیت کا انسان بنایا، ہمیں علم دین کے ذریعے سے ممتاز حیثیت بخشی، اور مساجد میں نماز پڑھانا، درس و دروس کا سلسلہ، خطبہ جمعہ، دیگر اعمال خیر کی توفیق بخشی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مساجد جو ہیں، جن کو بیوت اللہ کہتے ہیں، یہ اللہ کے گھر ہیں، ان کی آبادی، ان میں رونق، یہ اہل علم کے طفیل ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم حزم و احتیاط والی زندگی بسر کریں، کوئی ایسی ویسی بات نہ کہہ دیں جس کا ہمیں نقصان ہو، پریشانی اٹھانی ہو۔ سب سے پہلے احتیاط چاہیے، اور ہمیں اپنے مطالعہ میں وسعت لانا ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں کہ جتنا وقت ایک امام مسجد صاحب کے پاس ہوتا ہے یا خطیب صاحب کے پاس ہوتا ہے، شاید کسی کے پاس ہو۔ نماز فجر ادا کی، فجر کے بعد درس ہونا چاہیے، قرآن کریم کی کوئی ایک آیت، اس کی تفسیر یا حدیث پاک اور اس کی مختصر شرح فقہ۔ بچوں کو اگر پڑھاتے ہیں، تدریس کرتے ہیں، اس کے بعد ناشتہ، اور ناشتے کے بعد ظہر تک ہمارے پاس فارغ وقت رہتا ہے۔ اس وقت کو ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس ضرورت کی بنیادی جو کتابیں ہیں وہ ساری کی ساری ہونی چاہیے اور ہمارے مطالعے میں رہنی چاہیے۔ اگر ہمارے پاس کتابیں نہیں ہیں تو مکتبہ شاملہ جو ہے یہ معتبر ذریعہ ہے، اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اگر آپ عربی پڑھنے میں مہارت نہیں رکھتے یا کچھ بات سمجھنے سے قاصر ہیں، کوئی بات نہیں، اردو میں تراجم ہیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، دیگر کتب حدیث کے تراجم جو ہیں وہ مارکیٹ میں دستیاب ہیں۔ تو ان کتابوں کا مطالعہ انتہائی ضروری ہے، اور اس کے علاوہ اہل علم مختلف موضوعات پر قلم اٹھاتے ہیں، مفید کوشش ہوتی ہے، وہ کتابیں بھی ہمارے زیر مطالعہ رہنی چاہیے۔
الغرض کہ ہماری معلومات میں اضافہ ہونا چاہیے، اور عوام میں ہمیں اپنا اعتماد بحال کرنا چاہیے۔ اگر ہم علمی استعداد نہیں رکھتے ہوں گے، علمی اعتبار سے کمزور ہوں گے، تو شاید ہم عوام کو کوئی اطمینان دلا سکیں، چونکہ ہم انسانوں کی ضرورت ہیں۔ عام مسلمان جو مسجد میں آتے ہیں ان کی کئی ایک ضرورتیں ہوتی ہیں، گھریلو حوالے سے نجی ضرورتیں ہوتی ہیں، اہل علم سے مشورہ لینا چاہ رہے ہوتے ہیں، ان سے کوئی بات کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ میرا یہ مسئلہ ہے، میرا یہ مسئلہ ہے، اس میں میری آپ کیا رہنمائی کر سکتے ہیں۔ اگر ہم ان کی نظر میں ایسے ویسے ہیں اور ہمارے علم پر لوگ بھروسہ نہیں کر رہے اور ہمارے متعلق یہ رائے رکھتے ہیں کہ یہ علم میں کمزور ہیں، یقیناً وہ ہم سے کوئی فائدہ نہیں پا سکیں گے، اور ہم آئیں گے نماز پڑھا کے چلے جائیں گے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور دیگر اہل علم کی یہ رائے ہے، اور بہت عمدہ رائے ہے اور قابل تحسین رائے ہے، کہ جن کا ماحول معاشرہ میں فتویٰ چلتا ہے، جن کا ماحول میں فتویٰ چلتا ہے، ان کی پاور بھی ہوتی ہے غلبہ، اور ان کی تعداد بھی زیادہ ہوتی ہے، یعنی ان کی اکثریت ہوتی ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ شاید ہم اس میں پیچھے تو نہیں رہ گئے، ہمارے میں کوئی کمزوری تو نہیں ہے کہ ہم لوگوں میں اپنا اعتماد بحال نہیں کر سکے، لوگ ہماری طرف رجوع نہیں کرتے۔ ہمیں تو مرجع خلائق ہونا چاہیے کہ لوگ ہمارے پاس آئیں، ہم سے دینی رہنمائی لیں، ہم سے دین سیکھیں، اور اپنے مسائل ہم پر پیش کریں، اور ہم ان مسائل کا آسن طریق سے حل پیش کر سکیں۔ امام میمون بن مہران رحمہ اللہ کا ایک قول ہے، جامع بیان العلم و فضلی ہی میں امام ابو عمر ابن عبد البر رحمہ اللہ نے صحیح سند سے نقل کیا ہے، ان مثل العالم فی البلد کمثل عین نصبۃ فی البلد، ایک عالم کا ایک شہر میں، ایک آبادی میں، اس کی مثال میٹھے چشمے کی ہے، کہ ایک چشمہ ہے، لوگ اس پر وارد ہوتے ہیں، پیاس بجھاتے ہیں، تشنگی بجھاتے ہیں۔ ایسے ایک عالم ہے کہ لوگ اس کے پاس آ کر علمی تشنگی بجھاتے ہیں۔ یہ دور پریشانی کا دور ہے۔ میڈیا میں جہاں بہت سارے فوائد حاصل ہوئے ہیں اور ہمیں سہولتیں ملی ہیں، وہاں کچھ پریشانیاں جو ہیں نے بھی جنم لے لیا۔ مثال کے طور پر بڑا نقصان جو ہے وہ الحاد کا ہے۔ الحاد انتہائی مذموم کوشش ہے، اور جس کو عام کیا جا رہا ہے ہمارے ماحول معاشرہ میں۔ لوگ دین سے دور ہوئے جا رہے ہیں، بے راہ روی آ گئی ہے، دین کی حیثیت اور ویلیو لوگوں کی نظر میں کم ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے۔ لوگ دین کو اپنی ضرورت ہی نہیں سمجھتے، اور دین پر معترض بھی ہوتے ہیں باوجود کہ وہ اسلام کے اندر ہیں، اور یہی الحاد ہوتا ہے۔ الحاد یہی ہے المائل عن الحق، کہ انسان اسلام کے اندر رہ کر حق سے منحرف ہو جائے اور حق کو چھوڑ دے۔ اور کتنے لوگ ہیں اسلامی تعلیمات پر اور احکام الہیہ پر معترض ہیں، اعتراض کرتے ہیں، کیڑے نکالتے ہیں، یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے، یہ دل نہیں لگتی بات، یہ بات سمجھ نہیں آتی، عقل میں نہیں آتی۔ اس طرح کا رجحان جو ہے وہ پروان چڑھ رہا ہے۔ چونکہ ہم مساجد تک محدود ہیں، اور میڈیا جو ہے وہ ہر ایک تک اس کی دسترس ہے، ہر انسان مسجد میں تو نہیں آتا۔ میڈیا تو گھروں میں گھس گیا ہے، اور ہر وقت انسانوں کے پاس ہے موبائل، ہر وقت انسان کے پاس ہے، سوتے ہوئے بھی وہ تکیے کے پاس نیچے رکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا زیادہ اثر جو ہے وہ اثر نفوذ ہوا جا رہا ہے۔ ہمیں اس حوالے سے سوچنا چاہیے اور کوئی تدارک کرنا چاہیے اس کا، اور اس کی بہترین صورت جو ہے الحاد کے خلاف ہم نے جنگ لڑنی ہے۔ بہترین صورت یہ ہے الحاد کے خلاف جنگ کی کہ ہم اسلام کے محاسن اور اس کی خوبیوں کو بیان کریں۔ جوں جوں اسلام کی خوبیوں کو اور اس کے محاسن کو بیان کرتے جائیں گے، تو الحاد دم توڑتا چلا جائے گا۔ الحاد کے خاتمہ کی کوئی اور مؤثر صورت ہے ہی نہیں، صرف ایک صورت ہے کہ اسلام، اس کے ساتھ ہماری وابستگی ہو، اور اسلامی تعلیمات پر ہماری گہری نظر ہو، اور ساتھ ساتھ ہم اسلام کی خوبیاں
اور اس کے محاسن لوگوں پر ظاہر کریں، بیان کریں، اس سے ہمیں بڑا فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ جس کے دل میں اسلام کے بارے میں کہیں کوئی شک و شبہ ہوگا وہ دور ہو جائے گا، اس کو انشراح صدر ہو جائے گا اور دین اسلام پر اطمینان ہو جائے گا، اور وہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا کہ جو کچھ میں سوچتا ہوں، جو کچھ میں کہتا ہوں، شاید یہ میری غلطی ہے، اسلام میں تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں نرمی اختیار کرنا ہوگی۔ تشدد، سختی جو ہے یہ تبلیغ نہیں ہے۔ یہ تشدد، سختی انسان میں کہاں سے در آتی ہے؟ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ بعض اساتذہ ایسے سخت ہوتے ہیں جن سے انسان ذرا ایک زیادہ تعلق رکھتا ہے، وہ سختی اس میں منتقل ہو جاتی ہے، یا فریق مخالف جو ہوتا ہے، خصم ہمارا مقابل، ظاہر بہت سارے مکاتب فکر کے لوگ، وہ بھی ایک رد عمل ہوتا ہے، اور ان کے رد عمل میں ہم جو کچھ ظاہر کرتے ہیں وہ شاید سختی کی صورت میں ظاہر کرتے ہیں۔ تو ہمارے مطابق یہ ہے کہ ایک داعی کو اچھے انداز میں، خوبصورت پیرائے میں اسلام کو پیش کرنا چاہیے، سختی نہیں کرنی چاہیے۔ سختی کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، شین ہے، زین نہیں ہے، مطلب خوبصورتی نہیں ہے تو بدنمائی ہے۔ آپ کسی پر پہلے تبرہ کریں، اس پر سختی کریں، اس کو برا بلا کہیں، اس کی مذمت کریں، اس کی تنقید کریں، اور اس کو بعد اس کو کہیں کہ یہ بات مان لیں، بتائیے کیسے ممکن ہے؟ میرے خیال کے مطابق جو ملحدین ہیں، ہم ان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، اور شاید ان کا جو موقف ہے اس کو مضبوط کر رہے ہیں۔ وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ ملا مولانا جو ہے یہ سخت ہے، ہم اس رجحان کو ختم کریں نا۔ دوسرا جو ملحدین کا اہل اسلام پر، علماء حق پر جو بڑا اعتراض ہے وہ عملی کوتاہی کا ہے، کہ مولانا حضرات جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، یہ بڑا اعتراض ہے، اور شاید اس کا کوئی حقیقت کے ساتھ تھوڑا بہت تعلق بھی ہوگا۔ تو اس کا کلی طور پر ہم انکار نہیں کر سکتے کہ وہ جو کہتے ہیں وہ غلط کہتے ہیں، غلطی تو ہوگی، لیکن جس قدر وہ ایک بات بیان کر شاید وہ نہیں ہوگی، لیکن کچھ نہ کچھ اس کا تعلق تو ہے نا ایسے۔ تو لہذا ہمیں اپنی عملی حالت کو بہتر کرنا ہوگا، اپنے ظاہر اور باطن پر توجہ دینا ہوگی۔ ظاہر اچھا کریں، لا محالہ باطن پر اس پر اثر ہوگا، باطن اچھا ہوگا تو لا محالہ ہمارا ظاہر بھی اچھا ہوگا۔ ہمیں اخلاص کے ساتھ جینا ہوگا، اور اب اللہ کی محبت میں جینا ہوگا، اور جو کام بھی کریں اللہ کی محبت میں کریں، نیکی، تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کریں۔ للہیت، مروت کے خلاف جو چیزیں ہیں، جو باتیں ہیں، جو کام ہیں، ان کے ہمیں قریب تک بھی نہیں پھٹکنا چاہیے۔ ہمیں ایک یہ کہہ دیں کہ نمونہ بننا ہوگا، سب سے پہلے اپنا کردار پیش کرنا ہوگا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نا۔ اختصار کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوہ صفا پہ دعوت پیش کی، پہلی دعوت، تو آپ نے سب سے پہلے کیا فرمایا کہ میں نے اتنا عرصہ آپ لوگوں میں گزارا ہے، میرا جنم آپ میں ہوا، میرا بچپنا آپ میں گزرا، میرا لڑکپن آپ میں گزرا، میری جوانی آپ میں گزری، آپ میرے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ بتائیں مجھے کیسا پایا؟ جرب تو مرارن، محمد آپ کے بارے میں ہم کیا کہیں، ہم نے تو بار بار آپ کے تجربے کیے، آپ صادق الوعد ہیں، آپ امین ہیں، آپ حیا والے ہیں، کیا خوبیاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس وقت آپ کے دشمنوں نے اعتراف کر لیا تھا محمد آپ کمال کے انسان ہیں۔ یہ بات تو درست ہے نا؟ یہ پیغمبروں کا شیوا ہے، کردار پر توجہ دینا۔ آؤ میں ایک عالم دین ہوں، دین کا داعی ہوں، یہ میرا کردار ہے، آپ انگلی اٹھائیں میرے کردار پر، کسی کو ہمت کیوں پڑے؟ تو سب سے پہلے ہمیں اپنے کردار پر توجہ دینی۔ اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ نیکی کا حکم دیتے ہو نا دوسروں کو تو کہتے ہو کہ نیک بنو، یہ کام کرو اور وہ کام کرو، اور اپنے تئیں بھول جاتے ہو۔ یعنی ایک بہت بڑی پریشانی کی طرف اشارہ ہے نا۔ یعنی یہ علماء یہود کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب فرمایا ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی حوالے سے ہماری علماء یہود سے مماثلت ہو جائے کہ ہم لوگوں کو تو کہتے رہ جائیں اور اپنے نفسوں کو بھول جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کتاب پڑھتے ہو، سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ کیا کتاب کا یہی تقاضا ہے، اس کا یہی ادب ہے کہ جو تمہارا کردار ہے،
कैसे कौल और फेल में तजाद है तुम्हारे, दो रंगी है तुम्हारे अंदर, यक रंग क्यों नहीं, ज़ाहिर क्या है और बातिन क्या है, कहते क्या हो और करते क्या हो। ये एक ऐब है ना, ये हमारे अंदर नहीं होना चाहिए और इसकी मजम्मत भी आई है। और इस हवाले से सैयदना अबू दरदार रज़ी अल्लाह ताला का एक कौल भी अर्ज़ कर देते हैं। वो फरमाते हैं मुझे इस बात का खौफ नहीं है अल्लाह ताला मुझसे कहे कि मा अमिलता फी मा जहिलता, मैं जिस चीज़ का आपको इल्म नहीं था उस पर क्या अमल किया, इस चीज़ का तो नहीं, मैं उज़र पेश कर दूंगा कि ये चीज़ मेरे इल्म में नहीं थी, यकीनन अल्लाह के यहाँ ये उज़र कबूल हो जाएगा। मुझे डर इस बात का है अल्लाह ताला मुझसे ये कह दें कि मा अमिलता फी मा अलिमता, आपने इल्म पर क्या अमल किया, इसका मेरे पास जवाब मुश्किल हो जाएगा। तो लिहाजा सबसे पहले हम इस्लाम का जो बुनियादी मकसूद है वो दूसरों से पहले हम अपने आप को संवारने की कोशिश करें। हमें चाहिए हम अपने आप को सही मानों में इस्लाम के ढांचे में अपने आप को ढाल दें, सांचे में डालें, और उसके बाद लोगों के सामने हम दीन पेश करें। अगर हम अपने ताई भूल जाएंगे और लोगों के सामने यानी दूसरों को मियाँ नसीहत और ख़ुद मियाँ फजीहत बन जाएंगे, ख़ुद मियाँ फजीहत दूसरों को मियाँ नसीहत, इसका क्या फ़ायदा है, कोई फ़ायदा नहीं है। और एक इंतहाई अहम बात यह भी है कि हमें अपने अकीदे में इंतहाई पुख्ता होना चाहिए, इंतहाई पुख्ता अकीदे को बुनियाद और असास बनाएं, और वो जो पुख्तगी है उस पर हमें कायम व दायम रहना चाहिए और अल्लाह ताला से ये दुआ भी करनी चाहिए अल्लाह ताला उस हक़ पे हमारा ख़ात्मा फरमा दे। बा लोग जो हैं अकीदे में ढीले पीले होते हैं और वो कई परेशानी में मुब्तला होते हैं और परेशानियों का नाम वो मसलहत रखते हैं, ये मसलहत है, हालांकि वो मसलहत नहीं होती है। मोमिन जो होता है वो दाना होता है, फ़हीम होता है, मामला फ़ाम और मामला शनास होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अशज की ये तारीफ़ नहीं फरमाई कि आपके अंदर दो खसलतें हैं जिनको अल्लाह और उसके रसूल महबूब रखते हैं। बुखारी मुस्लिम की रिवायत है। पहली क्या है, अल हिल्म वल अनात हो, आपके अंदर हिल्म है, हलीम है आप। अक्खड़ मिजाज लोग जो हैं उनकी तंगी तुरशी का आप सामना करते हैं और अच्छे तरीके के साथ करते हैं। ज़ाहिर है हर तरह के लोग हैं, तरह तरह की बातें करने वाले लोग हैं, सताने वाले, तंग करने वाले, तकलीफ़ और अजियत पहुँचाने वाले लोग होते हैं। तो क्या हम उनके साथ माथा लगाएंगे, सर फोड़ेंगे अपना? नहीं, इल्म का एक तकाजा है। इसलिए उलमा कहते हैं कि इल्म और हिल्म का एक साथ होना ज़रूरी है। एक इंतहाई हलीम है मगर आलिम नहीं, इल्म नहीं, उसके बाद उसका कुछ फ़ायदा नहीं है, और इल्म है और हिल्म नहीं है तो उस इल्म का कोई फ़ायदा नहीं है। तो हलीमी होनी चाहिए, बुर्दबारी होनी चाहिए। अगर कोई हमें दीन के बाद कुछ कह भी देता है, सख्ती भी कर देता है, तो सख्ती का जवाब हमें सख्ती में नहीं देना, अखलाक के साथ, अफुव व दरगुजर के साथ, मुआफ़ी के साथ हमने उसका सामना करना है। वल अनाथ के उनके अंदर दूसरा वसफ कौन सा है, हिल्म, और दूसरा कौन सा है, अनाथ, कि आप ज़ीरे कहें, पत्ते की बात करते हैं, बर महल्ला बर महल बर मौका बात करते हैं। जहां बोलना होता है वहां बोलते हैं, जहां नहीं बोलना होता वहां नहीं बोलते, और मामले को फौरन भांप लेते हैं और उसकी हकीकत को और उसकी गहराई को आप पहुंच जाते हैं। ये आपके अंदर खूबी है। तो अकीदा जो है, अकीदा ये असल असील है। तो अकीदे पर हमें तवज्जो देनी चाहिए और माहौल मुआशरा में अकीदे पर हमारी गहरी तवज्जो भी इस हवाले से हो कि खुसूसन अकीदा तौहीद में जो अकीदतुल अस्मा व सिफ़ात है उसको अच्छे तरीके से बयान करना चाहिए। ये अल्लाह ताला की मार्फत का एक ज़रिया है और तौहीद का ये बुनियाद और असास है। जब लोगों के सामने अल्लाह की सिफ़ात बयान करेंगे और उसके अस्माए हुस्ना जो है उनका बयान होगा, यकीनन अल्लाह की तौहीद, अल्लाह की मोहब्बत और उसकी मार्फत जो है वो बजा तौर पर हमें हासिल हो जाएगी। तो अकीदा पर हमें तवज्जो देने, इसमें हमें ढीला पीला नहीं होना और मसलहत का शिकार भी नहीं होना। हम सबसे पहले अहलुल हदीस हैं, अहलुस सुन्नह के अकीदा वाले हैं, बाद में कुछ और हैं। तो अकीदा जो है ये हमारी बुनियाद है, असास है, बुनियादी ज़रूरत है, हमने इस पर पहरा देना है। अकीदे में हमने कोई डील नहीं करनी जी। और मीडिया का दौर है और परेशानी का दौर है, बसा औकात बहुत सारे गुमराह मुल्हिद
بے دین لوگ جو ہیں ایسی ویسی بات کر دیتے ہیں، تو ہمیں خاموش نہیں رہنا چاہیے، اچھے طریقے کے ساتھ اپنا حصہ ڈالنا چاہیے۔ اگر ایک آواز اٹھتی ہے اسلام کے خلاف، اسلام کے کسی حکم کے خلاف، دین کے خلاف آواز اٹھتی ہے، کیا اس آواز کی مذمت میں ہماری آواز بلند ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ ہمیں بھی آواز اٹھانا چاہیے نا، تاکہ ہم اس آواز کو دبا دیں۔ وہ ایک آواز اٹھی ہے، اس طرف سے بہت ساری آوازیں اٹھی ہیں، علیہ السلام کی طرف سے ایک شور مچ گیا، وہ بات سنائی نہیں دے گی، غیر مؤثر ہو جائے گی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور ہماری آواز جو اجتماعی حیثیت کی ہے اس کے بے شمار فوائد ہو جائیں گے۔ یہ ضرورت ہے، اور میڈیا جو ہے اس پر ہمیں اپنا کوئی بنیادی طور پر کردار ادا کرنا چاہیے، خاص کر کے ائمہ مساجد کو اور خطباء کو۔ آپ لکھنا سیکھیں، لکھیں، آپ بولنا سیکھیں، اچھی بات، اچھا پیغام چھوڑیں، تاکہ ہر لمحہ ہم خیر کی بات اور دین کی بات کو عام کرنے والے بن جائیں۔ اور جو تبلیغ ہے دین کی، اس میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہماری معاون بھی بنتی ہیں۔ وہ معاون کیا ہیں کہ سب سے پہلے جو میرے مطابق ہے، جو انتہائی مفید چیز ہے، آپ اپنے حلقہ میں، مسجد میں لوگوں کو دعائیں سکھائیں۔ انتہائی مؤثر اقدام ہے یہ۔ اس سے بڑا فائدہ کیا ہوگا؟ دعا میں ہمارے عقیدے کی تجدید بھی ہے اور ہمارے عقیدے کی اصلاح بھی ہے۔ عقیدے کی تجدید اور اصلاح دونوں پہلو دعا میں موجود ہے۔ لوگوں کو پاکٹ سائز کی جو دعاؤں کی کتابیں مشتمل ہیں وہ دیں، اور ہر نمازی سے باقاعدگی سے بچوں کا سبق سنتے ہیں، اور بچہ غیر حاضر ہو تو استاد اس پر مواخذہ کرتا ہے غیر حاضری پر۔ ایسے ہی ہمارے جو متعلقین ہیں، جو ہمارے نمازی ہیں، ہم ان کو تبلیغ کریں، دعاؤں کی توجہ دلائیں۔ ہمارے کئی ایک دروس، کئی ایک خطبات دعاؤں کی فضیلت، اہمیت، ضرورت پر مشتمل ہونے چاہیے، تاکہ لوگ جو ہیں وہ دعائیں کریں، اس سے ان کا عقیدہ بنتا چلا جائے گا، ان کے اندر توحید غیر محسوس طریقے سے داخل ہو جائے گی۔ اگر ہم نے کسی کو توحید سکھانی ہے تو پھر دعاؤں کے ذریعے سے وہ توحید کا راستہ جو ہے وہ ہموار کرے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ انقلابی اقدام ہے، اور جس کے قریب تک ہم نے ابھی پھٹکے۔ میں نے کتنے لوگوں کو کتنی دعائیں سکھائی ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں، رزلٹ نہیں ہے میرے پاس۔ کیوں نہیں سکھائیں؟ 10 20 ہزاروں لوگوں تک میں دعاؤں کے حوالے سے کوشش کروں تو کی نہیں ہے۔ ویسے الحمدللہ تحدیث نعمت کے طور میں آپ کو بتا رہا ہوں، دعاؤں پر میں نے کوئی 5-6 کتابیں جو ہے نا وہ لکھی ہیں، مختلف انداز میں، کوئی چھوٹی کوئی بڑی، مختلف انداز ہیں۔ تو یہ چونکہ بہت ہماری نظر میں اہمیت کا مسئلہ ہے، اور پچھلے دنوں میں الحمدللہ واٹس ایپ پر بھی کوئی تقریباً 12 کے قریب ہم نے مسنون دعائیں اور ان کے فوائد کے حوالے سے 12 اقساط، تقریباً 10-12 صفحات پر ایک قسط مشتمل ہوتی تھی، وہ ہم نے شائع بھی کی ہیں۔ مقصد یہ تھا کہ ہمارے جو بھائی ہیں، ائمہ مساجد ہیں، خطباء ہیں، ہمارے واعظین ہیں، ہمارے مبلغین ہیں، ہمارے عام مسلمان بھائی ہیں، وہ ان سے مستفیض ہوں، ان کو سیکھیں، اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ یہ بڑا ایک فائدہ ہے، ایک رجحان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ایک تعلق جو ہے نا وہ جڑ جاتا ہے اس سے، اور اس میں بے شمار فوائد ہیں۔ اور وہ مسنون الفاظ جو سمندر سے گہرا ایک مفہوم رکھتے ہیں، دعائیہ کلمات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوثر و تسلیم سے دھلی ہوئی پاک مطہر زبان سے نکلے ہیں، وہ اگر ہمارے سینے میں اور دل دماغ میں محفوظ ہو جائیں اور ان کلمات کے ساتھ ہمارے رب کی پکار کریں، اس کی یاد کریں، تو یہ بہت بڑا عمل ہے اور اس کی ضرورت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانا دینا چاہیے وعظ و تبلیغ کے حوالے سے۔ کوئی موقع بھی، ہر موقع پر ہم تبلیغ کو ضروری سمجھیں۔ اب دیکھیں یوسف علیہ السلام جیل خانہ میں بند ہیں، 2 لوگ آئے، کہنے لگے ہمارا مسئلہ ہے۔ جی آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم نے خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر بتائیں۔ سید یوسف نے فرمایا اچھا آپ چلے جائیے، کھانے کے وقت آپ آئیے۔ دیکھیں نا ایک اسلوب ہے نا، ایک ہمیں سمجھائی جا رہی ہے ایک بات۔ جب وہ اس وقت آئے، آپ نے سب سے پہلے ضروری سمجھا آپ نے کہ ان کو میں اللہ وحدہ لا شریک کی پہچان کراؤں۔ پہلے ان کو دعوت دی، ان کو نصیحت کی، اور اس کے بعد ان کا مسئلہ حل کر دیا۔
کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں آپ نے جان لیا، دن رات اللہ کی تبلیغ کرتے تھے، اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے، دعوت دیتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق بھی ہے، اب راتوں کو اٹھ اٹھ کر، یہ مکی زندگی کے جو احوال ہیں، راتوں کو اٹھ اٹھ کر گلیوں میں لوگوں کو اللہ کا سچا پیغام پہنچاتے تھے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں آپ کو اللہ کی معرفت دلاتا ہوں، یہ میرے اللہ کی توحید ہے، یہ اللہ کی معرفت ہے، اس کو اپنا لو، قبول کر لو۔ یہ مکی زندگی کے اوائل کی باتیں ہیں۔ اب گلیوں میں رات کو اٹھ اٹھ کر دعوت کا کام کرتے تھے۔ تو دعوت جو ہے اس کو ہر وقت کرنا چاہیے، ہم گونگے بہرے نہ بنیں، زبان کو چلاتے رہ جائیں۔ اس کے اتنے فوائد ہیں، اللہ کی قسم میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ ایک نوجوان وہ آیا دور سے، ہنس رہا ہے، میں نے کہا کیسے ہنس رہے ہو؟ مجھے کہنے لگا آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ میں نے کہا نہیں پہچانا، میں شیو کرتا تھا نا، آپ نے مجھے کہا داڑھی رکھ لو، تو میں نے یہ داڑھی رکھ لی۔ یقین جانے اس وقت میرے جذبات کیا تھے کہ پتہ نہیں کب کہا اور کس وقت کہا، کوئی قبولیت کی گھڑی۔ بھائی ایک بھائی ملا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، بھائی داڑھی رکھ لو۔ اب اس نے میری بات لے لی الحمدللہ، تو اس نے داڑھی رکھ لی۔ میں نے تو بات کی اور بھول گیا، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ میرے اللہ نے اس کو شرف قبولیت بخشنا ہے، اور ایک مسلمان کی زندگی میں اس کی ایک تعبیر میں نے دیکھنی ہے۔ اللہ نے اس کو میری یہ بہترین صدقہ جاریہ بنانا ہے۔ میرے ایک دوست تھے، اس وقت ہمارے اس روڈ پہ مقام حیات کے تانگے چلتے تھے، تو ہم تانگے میں بیٹھے تو سامنے ایک فوٹو سٹیٹ کی اور فوٹو اسٹوڈیو کی ایک دکان تھی۔ انہوں نے ایک نیم اریاں تصویر اویزہ کر رکھی تھی باہر، فوٹو اسٹوڈیو جو تھا۔ تو میرے دوست اور ڈاکٹر صاحب مجھے کہنے لگے ہمیں جانا چاہیے اور انہیں تبلیغ کرنی چاہیے، بتانا چاہیے۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب نیچے اتریے۔ ہم اندر اسٹوڈیو میں چلے گئے، اس کا جو مینیجر تھا اس سے ملے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، ایک بات عرض کرنی ہے۔ جی بتائیں، شاید یہ جو تصویر ہے یہ مناسب نہیں ہے، شاید یہ جو تصویر ہے مناسب نہیں، ہٹ جائے گی، شکریہ۔ ہم واپس آ گئے۔ وہ دن اور آج کا دن 12 سال ہو گئے، وہ تصویر نہیں ہے۔ ایک بزرگ تھے، سفید ریش، چھوٹی چھوٹی خسخسی ان کی داڑھی تھی۔ تو میں نے کہا کہ اب، اور قدرتی اور اتفاق طور پر یہی ہے کہ سامنے کھیت تھے اور فصل جو گندم کی کھیت لہلہا رہے تھے اور پک چکی تھی گندم، تو میں نے کہا کہ فصل پک چکی ہے۔ ان بزرگ سے کہا کہ فصل پک چکی۔ اب آپ کے وجود پر سفیدی چھا گئی ہے اور عرصہ دنیا کا اب یہ کلوز ہوا جا رہا ہے اور کم۔ وہ میری بات سمجھ گئے کہ فصل کے پکنے سے کیا مراد ہے۔ اتنی ان کی داڑھی تھی، خسخسی داڑھی تھی۔ ایک سال کے بعد میرے دوست مجھے کہنے لگے ادھر چلتے ہیں۔ میں نے کہا ٹائم نہیں ہے۔ نہیں 2 منٹ کے لیے آپ چلے نا۔ گئے تو وہ بزرگ بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ، وہ ان کی تو اتنی بڑی داڑھی، کیا بات ہے۔ ہاں جی، اس طرح میں ایک مسجد میں جمعہ پڑھاتا تھا، اور مسجد کے جو منتظم صاحب تھے، معاف کرنا، ایک تجرباتی زندگی کے ایک سلسلے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے جو مسجد کے جو کیا ہوتے ہیں، وہ جو بزرگ ہوتے ہیں، منتظم نہیں، متولی صاحب تھے، تو ان کی چھوٹی داڑھی تھی۔ میں تھوڑا مزاجاً سخت تھا۔ میں نے کہا دیکھیں آپ کو اس عہدے سے برخاست ہونا ہوگا، یا آپ کو داڑھی رکھنا ہوگی، ایک کام تو کرنا ہوگا۔ تو انہوں نے ایسے کیا۔ آپ سمجھتے ہیں ایسے اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کریں نا ذرا بیٹا، کیا مطلب؟ اور انہوں نے کوشش کی اور لوگوں کا کچھ ذہن بنایا، کیونکہ ان کی ادھر مطلب برادری تھی، رشتہ دار تھے اور متعلقین تھے، تو انہوں نے شاید میرے لیے یہ موقع پیدا کر دیا کہ میں وہاں جمعہ نہ پڑھا سکوں۔ میں نے کہا کچھ ناعاقبت اندیش ہیں جو چاہتے ہیں کہ میں یہاں جمعہ نہ پڑھاؤں اور شاید میں اگلا جمعہ یہاں نہیں پڑھا سکوں گا۔ تو اس لوگ کھڑے ہو گئے۔ کون ہوتے ہیں جی آپ کو یہ کہنے والے آپ جمعہ نہیں پڑھائیں گے؟ سامنے آئے وہ لوگ، لو جی ایک نیا فتنہ کھڑا ہو گیا۔ کچھ لوگ میری حمایت میں، کچھ ان کی حمایت میں کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا یہاں تو فتنہ گری ہے اور مار کاٹ ہوگی۔ میں نے کہا اللہ کے لیے اس بات کو ختم کرو، تو جمعہ کے بعد پھر میں کچھ بات عرض کرتا ہوں۔ بہرحال میں نے مناسب یہ سمجھا، کیا فائدہ ان چیزوں کا، مسجد بڑی ہے، میں کہیں اور جمعہ پڑھا لوں گا۔
میں چلا گیا. 1 سال کے بعد انہوں نے پھر مجھے وہاں درس کی دعوت دی. غصہ تو تھا پہلے، غصہ بہرحال وہ کافور ہوا. میں وہاں گیا، وہ بزرگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، مجھ سے مصافحہ کیا اور ان کے ہاتھ میں کچھ رقم تھی، اس وقت تقریباً 3000 کے قریب تھی. مجھے کہتے ہیں یہ قبول فرما لے، اور اتنی بڑی ان کی داڑھی ہے. تو میں نے کہا یہ کیسے؟ کہتے آپ نے جو کہا تھا. میں کہا میری بیڑیوں میں بیٹھ کر یہ آپ نے ایسے کرنا تھا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اچھے طریقے سے اللہ کے دین کا سچا اور بہترین اور خوبصورت پیغام لوگوں تک پہنچانا چاہیے، اور کوئی لمحہ ایسا نہ ہو کہ جس میں ہم دعوت و تبلیغ کا کوئی سلسلہ نہ کر سکیں. دعوت و تبلیغ سے پہلے ایک تو ہماری جو دعوت ہے وہ خیرخواہی پر مبنی ہونی چاہیے. انسانوں کا درد ہمیں دنیا میں لینا چاہیے. دکھی ہوں ہم ماحول میں شرک کو دیکھیں، کفر کو دیکھیں، شبہات کو دیکھیں، نفاق کو دیکھیں، زندقت کو دیکھیں، الحاد کو دیکھتے ہیں، ہمارا دل کڑے، اور ہماری خواہش ہونی چاہیے اللہ اپنے دین کو غالب کر دے. اللہ یہ شرک ہو رہا ہے، تیری زمین ہے نا، لوگ تجھے چھوڑ کر تیری مخلوق کی عبادت میں لگ گئے ہیں. یہ ایک جذبہ ہمارے اندر، ایک درد احساس ہمارے اندر ہونا چاہیے. اللہ یہ بدعات ہیں، یہ سنتوں کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، دین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، یہ جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے. اور اللہ سے دعا بھی کرنی اللہ اپنے دین کو غالب کر دے. ہر طرف توحید ہی توحید ہو، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت ہو. کیا خوبصورت زمین بن جائے گی، کیا خوبصورت ماحول اور معاشرہ تشکیل پائے گا. ہمارا دل ٹھنڈا ہوگا، ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی کہ پوری دنیا اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے جھک گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ علم پر توجہ دیں، جو بات کریں علم پر مبنی بات ہو، جہالت والی بات نہیں، سختی تلخی والی بات نہیں. اور ساتھ ساتھ جدل و جدال، مرا، خصومت، عجب، ان چیزوں سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہوگا. بڑا منکسر المزاج، ملنسار، ہنس مکھ کے ساتھ لوگوں سے میل جول، تعلق، دعوت، محبت کا پیغام اس طرح ہونا چاہیے، اور کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم دعا نہیں کرتے ہیں. جی سیدھی سی بات ہے، کوئی بندہ کہے گا مولانا میری یہ ضرورت ہے، آپ دعا کر دیں. پھر دیکھتے ہیں کچھ نمازی فرض کے بعد دعا کو نہیں جائز سمجھتے اور کچھ جائز سمجھتے ہیں. بڑا مسئلہ بنے گا، میں بیچارے نئی آفت ٹوٹے گی، پھر کوئی کر کے ہم دعا کر لیتے ہیں. ایسے ہی ہے نا. اور اس بات میں پڑے ہوئے ہیں جی دعا فرض کے بعد ہوتی ہے نہیں ہوتی. یہ تو کمزور باتیں ہیں. بہرحال یہ موقع نہیں ہے یہاں ان باتوں کو بیان کرنے کا. اجتماعی حیت کے اساتذہ اگر آپ نہیں کرتے، ہاتھ اٹھا کر نہیں کرتے وغیرہ وغیرہ، دعا بہر صورت کرنی چاہیے اور زیادہ دعا کرنی چاہیے. دعا جو ہے اس میں ہمارا دفاع ہے. اللہ کی محبت، اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق بڑھے گا. ہر لمحہ اپنا مسئلہ اللہ کے حضور پیش کرتے رہ جائیں گے. ہم خوبیوں والے بن جائیں گے. ہماری بات بہت پرتاثیر ہو جائے گی. اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے گی نا دعا کے بدلے میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا ہی کرتے تھے نا. بدر میں آپ نے کیا دعا کی تھی؟ دعائی کی تھی نا. اور آپ نے طائف میں بھی دعائیں کی ہیں. جہاں بھی آپ گئے دعائیں کی ہے نا. اللہ کو پکارا ہے اور اللہ سے مدد طلب کی ہے، اور اللہ کی مدد آپ کے شامل حال ہو گئی ہے. تو ہمیں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو اور آپ کا یہ طرز زندگی جو ہے اس کو اپنانا ہوگا. دعا کرنی چاہیے، زیادہ دعا کرنی چاہیے. جیسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اذهب الی فرعون انہ طغی، آپ فرعون کے پاس جائیے، اب وہ باغی بن چکا ہے، حد سے بڑھ چکا ہے. آپ نے تئیں وہ رب کہتا ہے. اللہ اکبر. وہ اپنے آپ کو رب کہتا ہے. طغی فقال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بی ازری واشرکہ فی امری. فوراً بول پڑے. ہم دعوت کا مطلب دیتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، پیغام چھوڑتے ہیں. اللہ سے ہمارا وہ تعلق نہیں ہوتا. دعوت کے جو اسالیب ہیں ان کو ہم اختیار نہیں کرتے ہیں. یہ ایک دعوت کا بہترین اسلوب ہے کہ اس سے پہلے اس کے جو مقدمات ہیں ان کو اختیار کرے. وہ دعا ہے. جب اللہ رب العالمین کی مدد شامل حال ہو جائے گی ہمارے، ہم بہترین اور آسان طریقے سے دعوت کا پیغام، دعوت کو آگے پہنچائیں گے. تو زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے تو ہر مسئلہ اللہ کے سامنے پیش کریں. چھوٹا مسئلہ ہو جو بڑا سے. عائشہ فرمایا کرتی تھی نا، عمل جوم و لیلہ ابن سنی میں روایت ہے،
اگر بوٹ کا تسمہ بھی ٹوٹے وہ بھی اللہ سے مانگو. اس حوالے سے جو مرفوع حدیث ہے نا ترمذی، وہ تو ضعیف ہے، لیکن صحیح عائشہ کا یہ قول جو ہے یہ ثابت ہے. تو اللہ تعالیٰ کی پکار کرنی، اسے دعائیں کرنی چاہیے. ہم دعائیں نہیں کرتے. اور دوسری بات یہ ہے اللہ کے ذکر کا سہارا لینا چاہیے. اگر ہم ذکر الہی نہیں کرتے، اللہ کا ذکر نہیں کرتے، تو ہمیں دعوت تبلیغ کا فائدہ ہی کیا ہے جی؟ کیا فائدہ اس کا؟ کچھ فائدہ. قرآن کریم کا مطالعہ کریں، پڑھیں قرآن کریم کو. جہاں بھی اللہ نے غلبہ دین کی بات کی ہے، جہاں بھی علم دین کی بات ہوئی ہے، وہاں ذکر الہی کی بات ہوئی ہے. کوئی ایک مقام آپ فرمائیے کہ نہیں فلاں مقام پر تو غلبہ دین کی بات ہوئی اور اللہ کے ذکر کی بات نہیں ہوئی. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک. آگے کیا؟ فاذا فرغت فانصب. فاذا فرغت فانصب. میرے محبوب کیا ہم نے آپ کو انشراح صدر نہیں بخشا؟ ہر طرح کے شبہات آپ کے دل سے نکال دیے اور یقین اور ایمان کی دولت سے آپ کو دل کو ہم نے مالا مال کر دیا ہے. آپ سے بوجھ اتارا ہے، آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے. جہاں میرا نام پکارا جائے گا وہاں آپ کا ذکر خیر ہوگا. اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ. فاذا فرغت فانصب. آپ ایک عبادت کرتے ہیں وہ، تو دوسری میں آپ مشغول ہو جائیں. بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ جب عبادت سے آپ فارغ ہو گئے تو پھر آپ خوب دعا کریں. دعا کریں یعنی ذکر کریں. ذکر فن سب یعنی اتنا ذکر کریں کہ آپ نے آپ کو ذکر میں تھکا دیں. حالانکہ انسان ذکر سے تھکتا نہیں ہے، وہ تو زیادہ سے زیادہ ہمیں ذکر کرنا ہوگا. اذهب انت واخوک بآیاتی ولا تنی فی ذکری. موسیٰ آپ اور آپ کے بھائی ہارون میری آیات کے ساتھ فرعون کے پاس جائیں. ولا تنی فی ذکری. فرعون بفرا ہوا ہے، باغی ہے، اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہتا ہے. میری یاد سے، میرے ذکر سے غافل نہ ہونا، یہ آپ کے پاس ایک بہترین ہتھیار ہے اور غلبے کی ایک بہترین صورت آپ کو بتا دی ہے. آپ کی دعوت بہت مؤثر ہو جائے گی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. سبحان اللہ. محبوب مدثر، چادر اوڑھنے والے، آپ اٹھیے، انذار کیجئے، میرے بندوں کو ڈرائیے میرے غضب، میرے عذاب سے. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. پیچھے اللہ نے علم کا ذکر کیا، آگے آپ نے ذکر کی بات شروع کر دی. ایسے پورے کلام میں ایسے احاطہ کرنا مقصود نہیں ہے. مقصود یہ ہے کہ ہمیں ذاکر بننا ہوگا. زیادہ سے زیادہ ذکر کریں اور لوگوں کو بھی ذکر کی دعوت دیں اور تبلیغ کریں ذکر کی. اور مسنون ذکر ہمارے ماحول معاشرے کے اندر ان گمراہ صوفیوں نے بڑا گند جو ہے نا وہ ڈال دیا ہے. لوگوں نے تسبیحاں اٹھائی ہوں، کاؤنٹر ملتے ہیں جی اللہ 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 کر رہے ہیں. یہ کیا ذکر ہے جی؟ بھائیو یہ ملحدین کا ذکر ہے، بے دین لوگوں کا، گمراہ صوفیوں کا ذکر ہے. شیخ الاسلام نے دنیا میں یہ بات کی ہے. آج جتنے گمراہ صوفی ہیں وہ ابن تیمیہ سے پوچھتے ہیں اس پر دلیل دو. بھلے لوگوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، ائمہ اسلام نے یہ ذکر تو کیا ہی نہیں. جب کیا ہی نہیں، جس نے یہ بدعت نکالی ہے وہ کوئی ملحد تھا. ابن تیمیہ نے بتایا یہ ملحدین کا ذکر ہے. دلیل کیا دیتے ابن تیمیہ؟ اس سے بڑی کیا دلیل ہے؟ ساتھ ساتھ وہ کیا کہتے ہیں جی لا تقوم الساعۃ حتی یقال فی الارض اللہ اللہ. قیامت نہیں قائم ہوگی جب تک زمین پر اللہ اللہ نہیں ہوگا. اس سے یہ مراد تو نہیں ہے نا جو یہ گمراہ لے رہے ہیں. الحدیث تفسر بعضها بعضا. مسند احمد میں یہ حدیث ان الفاظ کے ساتھ ہے لا تقوم الساعۃ فی الارض حتی یقال فی الارض لا الہ الا اللہ. اس سے مراد تو اللہ کی توحید ہے. اللہ والے، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے والے جب تلک زمین میں موجود ہے. قیامت نہیں آئے گی. قیامت تب آئے گی زمین پر مشرک، اللہ کے باغی اور اس کے نافرمان رہ جائیں گے. ان برے لوگوں پر اللہ قیامت واقع کریں گے. تو یہ دعوت کہ جو کام، اس میں دعا ایک تو کردار ہے اپنا، دوسرا دعا، اور دعا کے ساتھ ساتھ ذکر. اس ذکر کے بے شمار فوائد ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذاکر کی ایک مثال دی، بڑی خوبصورت اور پیاری مثال دی.
وہ حدیث آپ کے مد نظر ہوگی، ترمذی وغیرہ کے اندر ہے. آپ نے فرمایا ذاکر کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص اس کے پیچھے اس کا دشمن لگ گیا اور وہ آگے آگے سر پٹ دوڑتا چلا جا رہا ہے اور اس کا دشمن اس کا پیچھا کر رہا ہے. وہ کہتا ہے ہائے وائے میرا دشمن مجھے ابھی ہلاک کر دے گا، ابھی مار دے گا، ابھی اس کا وار مجھ پر چل جائے گا. خوف زدہ ہے، پریشانی، موت اس کو نظر آ رہی ہے، گھبرا گیا. اچانک کیا ہوتا ہے، ایک قلعہ آتا ہے، اس میں گھس کر اس کا دروازہ بند کر دیتا ہے. اس کا دشمن نامراد خاسر و خائب ہو کے رہ جاتا ہے اور اس کی تمنا پوری نہیں ہوتی اور اس کا وار اس پر نہیں چلتا. فرمایا یہ ذکر کرنے والے کی مثال ہے. ہم دیکھیں جس ماحول میں رہ رہے ہیں اپنا دفاع نہیں کریں گے، ہمارے دشمن نہیں ہیں، ہمارے مخالف نہیں ہیں، ہم سے نفرت کرنے والے لوگ نہیں ہیں، کیا اللہ رب العالمین کا قرب نہیں پائیں گے؟ کہ اللہ کی نصرت ہر دم ہمارے شامل حال ہو اور ہم اپنے مخالفوں پر غلبہ پا لیں. اور اللہ تعالیٰ جو ذاکرین ہوتے ہیں، ذاکرین، اس کی ایک مثال بھی صحیح بخاری میں ہے. ایک نبی تھے، ان کو ایک چیونٹی نے ڈس لیا تھا. انہوں نے کہا کہ ان کا جو بل ہے، یہ چیونٹیوں کا بل، اس کو جلا دو. جلا دی. اللہ نے وحی کی میرے نبی، ایک نے کاٹا ہے نا، ایک نے کاٹا اور سب کو جلا دیا. ایک نے کاٹا ہے، سب کو جلایا، یہ تو میرا ذکر کرتی ہیں. چیونٹی اللہ کا ذکر کرے، اللہ اپنے نبی کو منع کر دے، ان کو جلانا نہیں تھا کیونکہ میرا ذکر کرتی ہیں. ہم جب اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کی محبت میں، اس کی تعظیم میں، اس کی خشیت میں، اس کی یاد میں رہیں گے، کیا اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہوگی ہمیں؟ کیا اللہ رب العالمین ہمیں نارے جہنم سے نہیں بچائیں گے؟ کیا اللہ ہم سے محبت نہیں کریں گے؟ کہ ہم اللہ کے ذکر سے محبت کرتے ہیں تو اللہ ہم سے محبت فاذکرونی اذکرکم نہیں ہے یہ؟ تو میرے بھائیوں یہ ضرورت ہے ہماری، اس بن ہم نہیں جی سکتے. تسبیح بھی استعمال کر لیں، کوئی بات نہیں، عدد مقرر کر لیں، کوئی بات نہیں، کریں خلوت میں، جلوت میں، لوگوں کے سامنے، بلکہ کوشش کریں کہ خلوت میں اللہ کی یاد میں رہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. نبی پاک نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. بخاری مسلم کی ابو ہریرہ رضی اللہ سے مروی روایت ہے. ایک اس میں یہ ہے کہ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، اس خوش نصیب کو بھی اللہ اپنے عرش کا سایہ دیں گے جو خلوت میں ہے، اکیلا ہے، اللہ کی یاد میں ہے، اللہ کی تعریف. سبحان اللہ. یہ ذکر کی انواع 4 ہیں: تحمید، تسبیح، تحلیل اور تحمید. یہ 4 ہیں. اللہ کی حمد کریں، تسبیح کریں، تحلیل کریں وغیرہ. اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ ابن قیم رحمہ اللہ تعالی نے الوابل الصیب کتاب لکھی ہے. اس میں انہوں نے ذکر کے 74 فوائد ذکر کیے. کتنے فوائد؟ 74 فوائد ذکر الہی کی شمار کیے ہیں. اور یہاں اس موقع پہ ایک بات، سبحان اللہ کیا بات ہے، اختصار کے ساتھ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی، یعنی اپنے شیخ کی بھی ایک بات ذکر کی ہے. وہ کیا بات ذکر کی ہے کہ ابن تیمیہ فرمایا کرتے تھے کہ میری جنت میرے دل میں ہے، میں تو جنت میں رہتا ہوں. ایک دنیا میں بھی جنت ہے. ان فی الدنیا جنہ من لا يدخلها لا يدخل فی جنت الاخرہ او کما قال. دنیا میں ایک جنت ہے، جو دنیا کی جنت میں نہیں داخل ہو سکا وہ آخرت کی جنت میں بھی نہیں داخل ہو سکتا. اللہ کے بندے نے بڑی پتے کی بات کی ہے میرے بھائیوں. ہمیں بنا دیا، اللہ کا بنا دیا ہے. ہم جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں جن کو اپنے رب کی معرفت ہو اور اللہ کے سچے دین کے داعی ہوں. سبحان اللہ کیا شان ہے ان کی. ہمارے پاس وہ سامان ہو، ایسا سامان جو ہماری بھی جنت کا سامان ہو، اور ہم اس جنت میں گھس جائیں اور اس جنت کے اندر ہم بسیرا کریں. یہ دنیا کی پریشانی، یہ دنیا داروں کے لیے، ہمارے لیے نہیں ہے. اللہ نے ہمارا ایک ذمہ ہے، ایک کام ہے، ہمارا ایک منصب ہے. ہمارا کام ہے اس میں ہم مخلص ہو جائیں، اس میں آگے بڑھتے چلے جائیں. اس میں کوتاہی ہم نے نہیں کرنی، اس نے ہم نے کمی نہیں لانی. اپنے مشن اور مقصد کے ساتھ ہم نے مخلص ہو جانا ہے. دنیا کی طمع، لالچ، محبت، اس کو کھرچ کر اپنے دل سے نکال دینا ہے. بالکل پاک صاف دل ہے. میں ایک کمزور انسان ہوں، اپنے اللہ کا بندہ ہوں،
ٹھیک ہے، اور آپ نے اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں. اللہ جو فرما ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. سبحان اللہ، اس سے بڑھ کر کس کی بات بھلی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے اور عمل صالح بھی کرتا ہے اور کہتا ہے میں تو عاجز درماندہ سادہ سا مسلمان ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بڑی بات ہے. تو ایک دنیا میں جنت ہے. دعا یہ کریں اللہ وہ جنت ہمیں نصیب کر دے اور اس میں ہم رہنا شروع کر دیں. بہت بڑی بات ہے اللہ کے نیک بندے کی. سبحان اللہ، کیا عظیم انسان تھے ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی. بہرحال ذکر الہی ضروری. اب آخری بات یہ ہے کہ ہم نے دعوت و تبلیغ کا سلسلہ بھرپور طریقے سے کرنا ہے، بھرپور طریقے سے. اور کچھ نوجوان تیار کریں، کوئی بزرگ ہوں وہ اپنے گھروں میں تبلیغ کریں، گلی کوچوں میں تبلیغ کریں. وہ لوگوں کو آج ہی آپ نے ہماری مسجد میں جمعہ پڑھنا ہے، آج ہمارے شیخ آ رہے ہیں، انہوں نے درس دینا ہے. ایکٹیو کریں نوجوانوں کو، بزرگوں کو. وہ دائی بنے، آپ کے ساتھی بنے، دست و بازو بنے، آپ کے معاون بن جائیں. وہ ایسے خیر کے سلسلے پھوٹتے چلے جائیں. کچھ اچھی اچھی کتابیں رکھیں، کوئی بندہ ہے اس کو کتاب گفٹ کر دیں، وہ خود پڑھے گا، خود نہیں پڑھے گا گھر میں رکھ دے گا. کوئی مہمان آئے گا، کسی کی نظر پڑ جائے گی تو وہ اس سے مستفید ہو جائے گا. ایسا ہو جاتا ہے. ہم نے دیکھا ہے یہ پگڈنڈیوں پر کتابیں ہوتی ہیں، وہاں سے لوگ کو خرید لیتے ہیں، وہ پڑھ لیتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اخبار میں وہ کوئی اسلامی حوالے سے کوئی بات لکھی ہوتی ہے، لوگ ایسے اٹھاتے ہیں احتراماً کہ اخبار ہے اس پہ کوئی اللہ کا نام رسول کا نام لکھا ہوا ہے، اس کو پڑھ لیتے ہیں. مطلب یہ بھی ہماری کوشش میں چیز ہونی چاہیے. تو ساتھ ساتھ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی ہمیں مد نظر ہونی چاہیے جو صحیح بخاری میں ہے. آپ نے فرمایا کہ میری اور لوگوں کی مثال کیا ہے؟ اس شخص کی مثال استوقد نارا اضاءت ما حولہ. کیا ہوا کہ ایک شخص آگ سلگاتا ہے اور اس آگ کے ارد گرد روشنی ہو جاتی ہے، پتنگے آتے ہیں اس میں گرتے ہیں، وہ ان کو پیچھے دھکیلتا ہے، وہ اس کی ایک نہیں سنتے اور اس آگ میں وہ جل کر راکھ بن جاتے ہیں. میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پیٹھوں سے پکڑ کر پیچھے دھکیلتا ہوں اور آپ میری ایک بھی نہیں سنتے، جہنم میں گرتے ہو تم. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت تبلیغ کو ایک اور مثال کے ساتھ بھی بیان فرمایا. آپ نے فرمایا کہ ایک کشتی، اس کے دو پارٹ ہوں، نیچے والے لوگ، اوپر والے لوگ. نیچے والوں کے پاس پانی نہیں ہے، اوپر والوں کو کہتے ہیں ہمیں پانی دو، وہ ان کو نہیں دیتے. اگر وہ یہ کہیں کہ ہم ان سے کیوں پانی لیں، ہم ادھر سوراخ کرتے اور پانی ہم لے لیتے ہیں. تبھی پانی نے فرمایا بتاؤ پھر کیا ہو جائے گا. اوپر والے اگر نیچے والوں کا ہاتھ نہیں پکڑیں گے، وہ یہ خیال کریں کہ ہم اوپر ہیں یہ نیچے ہیں، غرق ہوں گے، یہ ہوں گے، ہم بچ جائیں گے. کیا خیال ہے؟ مثال دے کر رسول بڑی پیاری اور خوبصورت مثال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دے کر اس معاملے کی اہمیت کو اور ضرورت کو اور اس کی افادیت کو واضح فرما دیا ہے. باتیں کرنے کی بہت زیادہ ہوتی ہیں، نصیحتیں تھیں آپ نے آپ کو اور آپ بھائیوں کو. آپ عظیم لوگ ہیں، اللہ نے آپ کو عظمتوں کا استعارہ بنایا. ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جب بھی اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں مبارک بنا دے. جی یہ بھی ایک بہت بڑی کمی ہے کہ ہم اللہ سے برکت کی دعا نہیں کرتے ہیں. جی یہ میری زندگی کا تجربہ ہے. جی میرے بھائیوں، ہمیں اللہ کی برکت چاہیے ورنہ ہمارے معاملات نہیں نمٹ پائیں گے. کام میں برکت ہوگی تو سلسلے بخوبی ہو جائیں گے. صبح بیٹھتے ہیں، شام کو کام نمٹ نہیں پاتا اور شام ہو جاتی ہے. اگر اللہ کی برکت ہو جائے، البرکت من اللہ، برکت اللہ کی طرح ہمیں نصیب ہو جائے، پھر کیا ہوگا؟ تھوڑے وقت میں ہم بڑا کام کر پائیں گے. یعنی زندگی کا یہ مختصر عرصہ، اس میں ہم بڑا کام کر پائیں گے اللہ کی توفیق کے ساتھ. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھ پہ، آپ پہ، ہم سب پہ رحمت فرما دے. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ ہمیں معاف فرما کر ہمیں اپنے صالحین بندوں میں شامل فرما لے. اللہ ہمیں اپنے سچے دین کا بہترین داعی بنا دے اور میرا رب کریم ہم سب کو مبارک کر دے اور ہماری ادنا کوششوں کو، ہمارے چھوٹے چھوٹے اعمال کو اللہ تہامہ پہاڑوں برابر کر دے. اقول قولی ھذا استغفر لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. جی جی بسم اللہ. جی ضرور. ایک تو میں ایک سوال کرنا چاہ رہا تھا. ایک تو یہ جو امام مسجد کی جو ڈیوٹی اور نوکری ہے یہ اتنی غیر یقینی ہے کہ اتنی غیر یقینی کسی اور کی عام طور پہ ہوتی نہیں ہے، اور پھر اتنی کم تنخواہیں ہوتی ہیں کہ گزارا کرنا بھی مشکل ہوتا ہے. وہ جو ٹائم بچتا ہے عام طور پہ وہ جو ہے وہ گھروں میں جا کے ٹیوشنیں پڑھا کر جو ہے نا اس طرح بھی گزارا ہو رہا ہوتا ہے.
پھر جو ہے وہ نوکری بچانے کے لیے ملتزمین کو کے جو وہ رویے ہیں ان کو بھی طریقے سے ڈیل کرنے کی مسئلہ درپیش ہوتا ہے. تو اس صورتحال میں کیا نصیحت ہو سکتی ہے؟ جی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنی باتیں آپ نے فرمائی ہیں یہ حقیقت ہے. ان میں کسی چیز کو بھی ہم ناجائز تو کہنے سے قاصر ہیں. مطلب ٹیوشن پڑھانا گھروں میں، وہاں ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے یہ ناجائز ہے. نہیں، آپ پڑھا لیں، ٹیوشن کوئی حرج نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو دیگر مکاتب فکر کے لوگ ہیں وہ گھروں میں گھس گئے ہیں. صرف یہ مقصد نہیں ہوتا کہ ہم نے یہاں کچھ کمانا ہے، ہمیں کچھ حاصل ہو جائے گا. اس کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں، بات سمجھیے، اس کے مقاصد ہوتے ہیں. مقاصد یہ ہے کہ ہماری دعوت اچھے طریقے سے خوبصورت پیغام اس گھر کے اندر جانا جی وہ داخل ہو جائے گا. اگر یہ نیت ہے تو یقیناً بڑی ایک مخلصانہ یہ نیت ہے. اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں نوازیں گے، فائدہ بھی ہوگا. میں آپ کو اپنا ایک لطیفہ سناتا ہوں. میں شروع میں جب درس میں گیا، ہمارے ایک حافظ صاحب تھے، حافظ حبیب اللہ صاحب، یہ کوٹیڑا ملتان خود چکوال میں ایک جگہ ہے، وہاں سے تھے. وہ ایک جگہ ٹیوشن پڑھاتے تھے. تو مجھے وہ کہنے لگے کہ میں تو جا رہا ہوں اور آپ میری جگہ جو ہے نا وہ ٹیوشن پڑھا دیں. اپنا ایک واقعہ آپ کو میں عرض کر رہا ہوں. تو میں اس گھر میں گیا اور میں سادہ سا تھا. اب میری سادگی کا آپ اندازہ لگائیں. تو میں ان کو کہا میں آپ سے اس وقت کہا بہت جی کہ میں آپ سے اتنے پیسے لوں گا بچوں کو پڑھانے کے. لیکن میرے دل میں ایک کھٹکا آیا کہ میں نے یہ کیا کہہ دیا، نہیں کہنا چاہیے تھا. بہرحال ایک مہینہ جب مکمل ہوا، وہ بہت اچھے لوگ تھے، تو میں نے کیا کیا کہ کچھ لینے سے انکار کر دیا کہ میں آپ کے بچوں کو پڑھاؤں گا، باقاعدہ سے ڈیوٹی دوں گا، مگر یہ ہے کہ میں کچھ لوں گا نہیں آپ سے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں اس وقت ابتدائی کلاس میں پڑھتا تھا. پھر میں ہاتھ میں کتاب جو ہے نا وہ رکھتا تھا اور گلیوں سے ایسے گزرتی اور کتاب ہی سامنے سبق بھی یاد کرتے کرتے وہاں پہنچتا تھا. یہ میں کوئی ایسے نہیں کہ تحدیث نعمت کے طور پہ بتا رہا ہوں، یعنی گلیوں میں بھی ایسے میرے ہاتھ میں کتاب ہوتی اور میں اپنا سبق یاد کرتے کرتے وہاں پہنچتا. وہاں بھی بیٹھ جاتا، سبق یاد کرتے رہتا تھا. بچوں کہتا بیٹا بیٹھے آپ سبق یاد کرے. 2 منٹ میں ان کا سبق سن لیا. تو فائدہ کیا ہوا، اس گھر کے جو لوگ تھے ڈھیلے پیلے تھے، پیروں فقیروں پر وہ ان کا یقین تھا، طبیعی داغا وغیرہ ایسا جناب پاک صاف ہوا اللہ کے فضل و کرم سے. ان کی نسلوں میں خیر جناب وہ داخل ہو گئی ہے. تو میں کون سا ٹیوٹر تھا، وہ تو اتفاق کہہ دیں. پھر میں تنگ آ گیا. میں کہا یہ تو میرا کام ہی نہیں ہے. اللہ میں میرے ایک اور دوست تھے، میں نے کہا بھائی اللہ کے لیے آپ جانے اور آپ کا کام. وہ مخلص ساتھی تھے. پھر وہ اس میں مطلب معاملے میں داخل ہو گئے. الحمدللہ ان کی مخلصانہ کوشش نے ان لوگوں کے دل جیت لیے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بسا اوقات انسان کے مد نظر یہ ہوتا ہے جب آپ کا مخالف، خصم، گمراہ لوگ گھروں میں گھس کے اپنے طلباء کو گھروں میں داخل کر رہے ہیں، اپنے علماء کو گھروں میں داخل کر رہے ہیں، تو ہمیں بھی داخل ہو جانے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ اچھے طریقے سے جو اللہ نے ہمیں عقل دی اس کو صحیح استعمال کریں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ دنیا کے جو سلسلے کام کاج ہیں، میری اپنی رائے، یہ کوئی حق ناجائز نہیں ہے، لیکن میری اپنی رائے ہے کہ ہمیں ان سے بچنا چاہیے. آپ اللہ سے برکت کی دعا کریں، یقین جانیں اللہ تعالیٰ ہمیں قناعت دے دیں گے. تھوڑے پر ہم راضی ہو جائیں گے، بقدر کفایت اللہ ہمیں رزق دے دیں گے. ہم نے بخاری میں پڑھ لیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں ہے البرکۃ من اللہ. ان کاغذ کے پرزوں اور نوٹوں میں کچھ نہیں پڑا جی. میں آپ کو سچی بات بتا، میں کبھی کبھی کہتا ہوں میں تو ناکارہ ہوں. اپنے بچوں کو کہتا ہوں، طلبہ کو، آپ عظیم لوگ ہو. آپ جب مخلص ہو کر اللہ کے دین کا کام کریں گے، روح القدس کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائیں گے، اپنی نصرت کے ساتھ اللہ آپ کی مدد فرمائیں گے. میں نے آج تک جہاں بھی کوئی جمعہ پڑھایا کبھی ان سے یہ نہیں کہا کہ مجھے کیا دو گے، کیا لوگے، اس مہینے میں دیا، اس مہینے میں نہیں دیا، تھوڑے دیے، زیادہ دیے. کبھی میں نے آج تلک دیکھو، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بھی ایسا کریں. میں اپنی ایک بات آپ کو عرض کر رہا ہوں. میں نے کبھی کسی سے کچھ نہیں کہا جی. مدرسے میں ہوتے ہیں 4 5 مہینے ہمیں تو تنخواہ بھی نہیں ملتی، بس کا حالات نہیں ٹھیک ہوتے. کبھی مانگے بھی نہیں، کبھی بھی نہیں مانگے. لیکن میں آپ کو سچی بات بتاؤں، اللہ رب العالمین، میں نے کبھی کسی سوال بھی نہیں کیا، بھیک بھی نہیں مانگی. یہ نہیں کہ میرا کہ مدرسہ اس کے لیے چندہ دو، مسجد ہے چندہ دو، یہ نہیں. سال کے بعد ایک اعلان ہوتا ہے ہمارا جو وہ دار التخصص و تحقیق ایک سلسلہ ہے، سب علماء کے وہ نظر ہے الحمدللہ. تو اس میں کوئی چند ساتھی ہمارے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہماری معاونت ہوتی ہے، ان طلبہ کے ساتھ. تو
کسی نے کوئی تعاون کرنا ہوتا ہے تو واٹس ایپ پہ بھیجتے ہیں، وہ کر دے، جس نے نہیں کرنا وہ نہیں کرتا، بس اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ کسی کی کوئی جیب ہمیں للچا دے، کسی کا کوئی کاروبار، کوٹھی بنگلہ کار، کوئی ایسی کوئی بات نہیں، ہم بے نیاز ہو گئے سب اللہ کے فضل و کرم سے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، بات لمبی ہو جا رہی ہے کہ اللہ کی جب مدد شامل حال ہو جائے تو اللہ تعالیٰ بہت نوازتے ہیں۔ میں نے اپنی ان گناہ گار آنکھوں سے اپنے لیے اپنے رب کا فضل اور رحمت کو اترتے بھی دیکھا ہے۔ ہاں میری باتوں پہ شاید آپ کو یقین نہ آئے، میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ تو جو لوگ دین کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں اپنے معاملہ اللہ سے کہ پیش کرے، اللہ کی مدد آ جائے گی۔ کتنے لوگ ہیں مخلص ہوتے ہیں اس ماحول معاشرہ میں، علماء کے قدردان ہوتے ہیں، وہ آپ کے پاس آئیں گے اور آپ سے کہیں گے کہ اس کو قبول کر لیں، ایسے ہو جائے گا۔ لیکن اس وقت جب آپ کے اندر ضبط آ جائے گا، مجھے خوشی اس وقت ہوتی جب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پیسے ہوں تو اس بات کی کیا خوشی ہے جی، کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اللہ ہے نا، ہم اپنا کام کریں گے، وہ اپنے کام میں لگا ہے، بس اتنی سی بات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت نوازتے ہیں جی۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں ڈرتا بھی ہوں، اسراف کرتے ہیں ہم، اسراف دیکھ رہے، میرے کپڑے اسراف ہیں، میرے جوتے اسراف ہیں، میرا رہن سہن اسراف ہے سارا۔ جس گھر میں رہتا ہوں اس کو 35,000 کرایہ دیتا ہوں، 1,20,000 25,000 میرا مہینے کا خرچہ ہے۔ اب بتائیں کیا میں وہ بھیک مانگتا ہوں، لوگوں سے سوال کرتا ہوں؟ اپنی حالت زار، توبہ توبہ توبہ۔ اللہ نے ہمیں تعفف دیا ہوا ہے، مطمئن ہے ہم لوگ بیچارے۔ میں جمعہ جو رمضان مبارک کا آخری جمعہ ہوتا ہے اس میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں اپنی مسجد میں، کہتا ہوں میرے بھائیوں، بزرگوں، حاضرین مسجد، اللہ آپ کو وہ اطمینان والی زندگی دے جو میرے رب نے مجھے دے رکھی ہے۔ وہ بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہماری دولت، ہمارا مال، ہاں جی یہ تو مولانا صاحب ہیں، کبھی کبھی ہم ان کے ہاتھ میں کچھ رکھتے ہیں اور یہ اتنی بات کرتے ہیں بڑی، اور اللہ تعالیٰ میں ہمیں بے نیازی نصیب فرمائے اس طرح کی کہ ہم ایسے، لیکن کچھ کر لینے میں کوئی حرج نہیں۔ ہر بندے کا معاملہ اس کے ساتھ نتھی ہے جی۔ دیکھیں ایک بھائی ہے، اس کو کوئی سمجھ ہے خاندانی حوالے سے، کوئی کاروباری ہیں، کوئی سلسلہ اس کو سمجھ آتا ہے کہ مجھے یہ کام بھی کر لیں، میرے پاس ٹائم ہے، تو ہم اس کو کیوں روکیں گے؟ کر لیں نا جی، کوئی مسئلہ نہیں، بلکہ اس کی تحسین ہی کریں گے نا۔ اگر وہ اچھی کوشش کر سکتے ہیں اور ان کو کامیابی نظر آ رہی ہوتی ہے تو وہ کام کریں، یہ اچھی بات ہے، یہ ایسے نہیں ہے۔ رہا مسئلہ لوگوں کے تلخ رویے، یہ بات ٹھیک ہے، ہمیں اپنی حیثیت بنانی ہوگی۔ اس کا ایک طریقہ میں آپ کو بتا دوں، اگر آپ ناراض نہ ہو تو آپ کہیں گے جی آپ تو وہ کوئی دوسرے لگتے ہیں کیا خیال ہے؟ وہ یہ ہے میرے بھائی، اللہ کا ذکر کر کے اپنا دفاع کیا کریں۔ آپ 3 دن اگر کسی سے آپ کا مناظرہ کہ فلاں بندے سے میرا مناظرہ ہے، کوئی ملحد ہے، کوئی بے دین ہے، اس کے ساتھ میرا ٹکراؤ ہوگا، 3 دن سب کچھ چھوڑ دیں، مسلسل اللہ کا ذکر کریں۔ وہ آپ کے سامنے بیٹھ جائے تو پھر بتائیں کہ آپ تو ویسے واز ہی کرتے رہتے ہیں، حقیقت نہیں ہے اس میں۔ اور کتنے ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ جو بڑے تلخ مزاج ہوتے ہیں، اللہ کا ذکر کرنے والوں طرف نظر اٹھا کر دیکھیں ان کے اندر ہمت اور سکت ہی نہیں ہوتی۔ اللہ کا ذکر کریں خوب، جسے پنجابی میں ہم کہتے ہیں نا رگڑا دیں، رگڑا، ایسے اللہ کا ذکر ہو جی، اپنا دفاع کر لے جی۔ میں نہیں کرتا کوئی ایسا نہیں میاں میٹھو بنوں، بہرحال یہ ہم نے جو حقیقت سمجھی ہے اور ہمیں اکابر نے، اہل علم نے جو سمجھائی، اور ہم نے اپنے بزرگوں کی، اپنے علماء کی جو زندگیوں کو ہم نے دیکھا، ملاحظہ کیا، مشاہدہ کیا، اس میں یہ چیز ملتی ہے۔ اللہ اپنی مدد فرماتا ہے جی۔ دیکھیں یہ ہمارے استاد جی پیر محمد یعقوب قریشی رحمۃ اللہ علیہ، سبحان اللہ، میں نے ان جیسا نہیں دیکھا، ان جیسا میں نے میری آنکھوں نے نہیں دیکھا جی، ماشاءاللہ۔ میرے ایک اور استاد تھے حاجی خضر یاد، جن سے میں نے پرائمری پڑھی ہے، اگر میں مقام میں ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان کھڑے ہو کر قسم اٹھاؤں کہ میری آنکھوں نے ان جیسا کوئی نہیں دیکھا تھا، اپنی قسم میں جھوٹا نہیں ہوں، کوئی عالم بھی ان جیسا نہیں دیکھا، عام مسلمان تھے وہ۔ تو ہمارے استاد جی پیر یعقوب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا یہ دنیا اسباب کی دنیا ہے، کچھ کرو گے تو کھاؤ گے، یہ لفظ پیر صاحب فرمایا کرتے تھے، خود دنیا سے بے نیاز تھے جی، کیونکہ محمد گوندلوی محدث رحمہ اللہ کے وہ شاگرد تھے، اور حافظ صاحب کی بہت ساری خوبیاں، بہت ساری عادات ہمارے شیخ کے اندر بھی موجود تھی۔ مثال دنیا، اہل دنیا سے کنارہ کشی، لوگوں سے دور رہنا، یہ ان کے اندر تھا۔ خلوت کو زیادہ پسند کرتے، اکیلا رہنا پسند کرتے تھے، کم گو تھے، 1 گھنٹہ بیٹھے رہیں، بات نہیں کرتے تھے، کوئی مطلب کی بات کرے تو ٹو دا پوائنٹ جواب دیتے، ورنہ خاموش ہو جاتے تھے۔
یہ ہمارے استاد جی کی خوبیوں میں تھا. سادہ بہت تھے, بغیر استری کپڑے پہن لے لیکن صاف ستھرے اجلا لباس پہنتے تھے, سادہ غذا کھاتے تھے اور کم غذا کھاتے تھے, بالکل تھوڑی. تو اتنا سے ایک چھوٹا سا ایک برتن آج بھی میرے سامنے ہے جس میں استاد جی کے لیے وہ سالن آتا تھا, اتنا چھوٹا سا برتن اور ایک روٹی. وہ فرمایا کرتے میرے بیٹا آپ کے آنکھوں کے سامنے جو تنور سے روٹی نکلے وہ لاؤ میرے لیے. وہ کہاں جی, ہم چراغ لی بھی ان کو تلاش کریں تو وہ نہیں مل سکتے. وہ عظیم لوگ تھے, ان جیسا کوئی نہیں ہے جی. سبحان اللہ. کبھی کسی کی زندگی بھر شاید غیبت کی ہو کسی کے اوپر. ایک طالب علم نے 2 مہینے کی ان کی تنخواہ چوری کر لی تھی, اٹھا لی, پیسے چوری کر ہوتا ہے طلبہ کے اندر. تو ہم کہنے لگے استاد جی وہ فلاں جو طالب علم ہے نا اس نے آپ کے پیسے چرائے ہیں. خاموش. ہم پھر کہتے ہاں میرے بچوں میری نظر میں بھی وہی خطا کار ہیں. توبہ. زور لگا لیا کہ یہ چور کہیں طالب علم کو, اس اللہ کے بندے نے دین کی طالب علم کو چور نہیں کہا جی. ہاں میرے نزدیک وہی خطا کار ہے. خطا کار کا وہ عظیم لوگ تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان جیسا بنا دے جی, ان جیسی بے نیازی نصیب فرما دے. بات کیا ہو رہی تھی ہماری؟ تلخ رویوں پہ آپ کہہ رہے تھے. ہاں لوگ جی مطلب یہ ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے جی, پھر حد ہوتی ہے ہر معاملہ کی. آپ یہ نہ پریشان ہو کہ اس مسجد کو چھوڑوں گا شاید میرا کیا بنے گا. عزت نفس بڑی چیز ہے جی, عزت نفس. اس پہ آپ نے آنچ نہیں آنے دینی کسی سے. کوئی بڑا ہے یا چھوٹا ہے, نیک ہے یا بد ہے, اچھا یا برا ہے, اس کی پرواہ نہیں کرنی. عزت نفس کو آپ نے مجروح نہیں ہونے دینا بالکل قطعاً. اس کو کہ میں تیری زبان گدی سے کھینچ لوں گا میں. ہاں ویسے دینی حوالے سے کوئی ایک معقول بات ہے. بزرگ بھی ہوتے ہیں نا, بوڑھے ہوتے ہیں, سختی کر جاتے ہیں, ہم آگے سے ہنس دیتے ہیں. وہ پھر سے غصے ہوتے ہیں کہ میری بات پہ یہ لوگ ہنس رہے ہیں. ہم اس لیے ہنستے ہیں کہ بزرگ ہیں, یعنی اب اس پوزیشن میں ہے کہ ان سے سختی کرنا, انتقام لینا, ایسی بات کرنا یہ نہیں. میں جگہ گیا, انہوں نے مجھے کہا عرصہ کی بات ہے کہ آپ اس ہمارے ادارے میں آ جائیں اور اس کا انتظام انصرام سنبھالیں. ڈھیلی پیلی تعلیم ہے, یہاں کوئی بہتری کے اسباب پیدا ہو جائیں. میں نے کہا جی میں اتنے پیسے آپ سے لوں گا. یہ غلام مصطفیٰ آپ سے بات کر رہے ہیں. کیا کہا جی؟ انہوں نے کہا جی بسم اللہ ہم آپ کو اتنے پیسے دیں گے. ایک بزرگ جرمنی میں ان کا کپڑے کا کاروبار تھا, وہ بھی کچھ مجھے اس پیسے میں پلس کر دیتے تھے. اس وقت اوائل کی بات, یہ سمجھے کہ میں نے کہا مجھے 20,000 آپ نے دینا ہے, 5,000 وہ دے, 25,000 ہو گیا. یعنی اس وقت یہ سمجھے کہ 70,000 80,000 جی ہمارے نزدیک تو بڑی ہے نا, اہل حدیثوں میں یہ تنخواہ بڑی ہوتی ہے نا. اچھا جی, ایک انتظامیہ سائڈ پہ ہو گئی, دوسری انتظامیہ آ گئی جو پہلی کی مخالف تھی. جب پہلی کی وہ مخالف تھی, ظاہر ہے جو لوگ ان سے متعلق اس نے ان کی بھی مخالفت کرنی ہے, وہ اپنے نیا لوگ لائیں گے. تو مجھے کہنے لگے شیخ صاحب, جمعہ کا دن تھا, کہ ہم تھوڑے کمزور ہیں, آپ کی تنخواہ کم کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے, یہ مہینہ میرا کلیئر ہے جی. کریمہ کہ جی کلیئر کرو. مجھے اچھی طرح یاد ہے 5,000 کے 5 سرخ نوٹ انہوں نے مجھے دیے. مسجد میں بیٹھا, جمعہ کے بعد میری آنکھوں کے سامنے ہے وہ, اور میں نے اپنا بیگ پکڑا اور میں بھاگ دیا. شیخ صاحب, مگر شیخ صاحب نہیں سنتے جی. مجھے میرے ساتھی کہنے لگے یہ کیا کیا آپ نے, ہماری تو 4 مہینے کی تنخواہ آپ ایسے ہی چھوڑ کے آگے. میرے بھائی میں نے علماء کی عزت بچائی ہے. کیا کیا؟ اس وقت بھی 2 روٹیاں کھاتا تھا, آج بھی 2 کھاتا ہوں نا, کمی تو کوئی نہیں آئی ہے نا. تو دنیا دار لوگ تو یہ کہیں گے نا مولوی 2 نمبر ہوتے ہیں, تنخواہ تھوڑی کی, تو تنخواہ بھی بلا تھوڑی کرنا ہوتی ہے کوئی. اگر وہ کہہ دیتے ہم کچھ بھی نہیں دیں گے, میں نے فری میں کام کرنا تھا, مگر تنخواہ کو کام کرنا یہ میری حد تک تھی نا, بےعزتی تھی نا اس میں. تنخواہ بھی ان کی ہم نے کم کر دی. یہ بات مجھے تکلیف دہ ہوئی, اور بعد مجھے کال کرتے رہے کہ شیخ صاحب آپ آئیں, مہربانی کریں. میں نے کہا دیکھیں وہاں آنا تو بڑی دور کی بات ہے, میں زندگی میں اس بستی میں کبھی جاؤں, داخل ہی نہیں ہوں گا, اور اب تک نہیں ہوا اس میں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر ایک کے ساتھ معاملہ نتھی ہوتا. کچھ لوگ ہاتھ سے بڑھ جائیں, آپ وہ مسجد چھوڑ دیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیا حرج ہے؟ اللہ کی مدد ہے, اللہ آپ کو ضائع ہی نہیں کریں گے. کیا مسجدیں تھوڑی ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ دیکھیں نا, وہ کبھی کبھی ٹھوکر لگتی ہے جو آگے بڑھنے کا ذریعہ بن جاتی ہے. کسی کو ٹھوکر لگی, پیچھے کوئی گرا ہے
منہ کی بار دنیا گرتی ہے نا، مطلب ایک قدم انسان آگے چلا جاتا ہے. کتنے ساتھی ان کو مسجد سے نکالا، اللہ نے ان کو اپنی مسجد دے دی. کتنے لوگ ہیں کہ انہوں نے ادارے قائم کر لیے، وہ ایک جگہ محدود کام کرتے تھے، اب وہ وسیع کام کرنے لگ گئے. ایسا ہو جائے. باقی چھوٹی موٹی باتیں درگزر کرنی چاہیے. کوئی بزرگ کہیں گے اچھا مولانا لمبی نماز پڑھا دی ہے، بابا جی کوئی بات نہیں، پھر مختصر پڑھا دیں گے. کوئی کہیں گے اتنی مختصر آپ کے پیچھے کوئی لگا ہوا تھا، جی کوئی بات نہیں میں بہتری لاؤں گا. اس طرح یہ باتیں چھوٹی موٹی ہوتی ہیں، ان کو برداشت کرنا چاہیے. بزرگوں کی باتیں خاص کر کے جو ہوتے ہیں نا، بزرگ ہوتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں، ان کے قوا کمزور ہو گئے، معدہ آنتیں کمزور، دماغ سر آنکھیں ساری چیزیں کمزور ہیں، وجود کمزور ہے، تو وہ بیچارے ضبط نہیں ان میں رہتا. اگر کوئی بندہ ایسا ہے تو پھر مطلب کہ اس کو دیکھ کر، مثال کے ایک نوجوان ایک مسجد میں شروع کی بات، ایک جگہ جمعہ پڑھاتا تھا راول پنڈی میں. اچھا تو اس نے نا جمعہ مجھ سے مصافحہ کیا. یہ ناراض نہیں ہوئیے گا، میں آپ کو اپنی بات بتاؤں، وہ پرانی بات ہے، اب تو میں بدل گیا ہوں، اب میں وہ نہیں رہا جو اس وقت تھا. تو مصافحہ کیا تو اس کے ہاتھ میں، مطلب وہ مہینے کے بعد جو میرے ساتھ تعاون کرتے تھے، وہ انہوں نے کیا کیا کہ وہ رکھا ہوا تو ایسے مصافحہ کیا. تو مجھے کہتے ہیں کہ انسان کبھی بھی سمجھی میں بھی بات کر لیتا ہے، لیکن اس کے دل میں وہ بات ہوتی نہیں ہے. شیخ صاحب آپ کو فائدہ ہو گیا مجھ سے مصافحہ کرنے کا. میں نے ایسے ہاتھ کر دیا، وہ پیسے نیچے گر گئے. میں نے کہا اٹھاؤ اس کو. ہاں جی، اب میں نے لینے ہی نہیں، اور بات بھی زیادہ آپ نے مجھ سے نہیں کرنی. ٹھیک ہے، میرا اپنا ایک مزاج ہے، آپ کا اپنا. میں ہر بندے کو عزت نفس کا خیال رکھنا چاہیے. کتنے بچے کہتے ہیں استاد جی، ایک مسجد کے بابا جی ہیں، مسجد میں اخبار پڑھتے ہیں، سگریٹ بھی پی لیتے ہیں مسجد میں، مجھے بہت تنگ کرتے ہیں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں نے کہا سب سے پہلے فون بند کریں. کر دیے جی؟ کر دیا. بستر فولڈ کریں جی؟ کر دیے جی. اٹھائیں اور بس پہ بیٹھے نکل جائیں. امام کدھر ہے آیا؟ زور کی اذان ہی نہیں ہوئی، عصر کی اذان ہی نہیں ہوئی. دیکھیں مجبوریاں ہو جاتی ہیں نا. باقی دیکھیں جو مساجد ہے، ہمیں اس چیز کا جس طرح شیخ فرما رہے ہیں ادراک ہے پورا. ہر بندے کے ساتھ معاملہ نہ تھی، نہ سختی کریں، نہ اس حد تک نرمی کریں کہ لوگ آپ کو بالکل ہی رون دیں. ٹھیک ہے، ایک توازن قائم رکھیں، کوشش کریں صلح صفائی کی. ٹھیک ہے، اگر معاملہ حد سے بڑھ جاتا ہے تو چپ کر کے سائڈ پہ ہو جائیں، کسی سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، میرے خیال میں یہ بہتر اور آسن چیز ہے. واللہ عالم بالصواب. سردار صاحب جی السلام. بے شک. اور اگر فرض کر لیں میں اس مسجد میں شامل ہوتا ہوں اور پورا دن یہاں گزارتا ہوں، اور میرے دو فرض کر لیں مجھے بوڑھے ماں باپ بھی، ٹھیک ہے نا، میں جس گھر میں رہتا ہوں اس گھر کا کرایہ جو ہے وہ 15,000. ٹھیک ہے، میری دو بہنیں بھی ہیں فرض کر جن کی مجھے شادی کرنی ہے، میرے بچے بھی ہیں جن کو پڑھنا بھی ہے، بجلی کا بل بھی ہے، گیس کا بل بھی ہے، یہ سارے خرچے ہیں. پھر بیماری اداری بھی آ جاتی ہے، پھر شادی بیاہ بھی آ جاتی ہے. ان سارے معاملات میں اگر میں پورا دن یہاں لگا رہا ہوں اور عامر بھائی مجھے 15,000 روپے دے رہے ہیں تو میں باقی کے پیسے کہاں سے لاؤں؟ بے شک جی، جس کو ہمیں کبھی بھی نظر انداز جی. ہماری جو اس بات کا جواب بات یہ ہے کہ ہم نے جتنی بات اس خلاصہ ہی یہی ہے کہ ہمیں اپنے آپ کے سپرد نہیں کرنے چاہیے. یہ اپنے آپ کو اپنے سپرد کرنے والی بات ہے جو آپ فرما رہے ہیں. ضرورتیں تو سب کی ہوتی ہیں نا. اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرتے. کتنے امام مساجد بیچارے 7-8 ہزار لیتے ہیں، ان کی بیٹیاں بھی بیائی جاتی ہیں. ایسے ہوتا ہے کہ نہیں؟ وہ ان پہ کوئی قرض بھی نہیں ہوتا. مہمان آتے ہیں، عزت افزائی کرتے ہیں، ان کی عزت کے ساتھ ان کو تواضع ان کی کرتے ہیں. بیمار ہو جائیں ان کے علاج معالجے کی سہولتیں ضرورتیں مہیا ہو جاتی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. اس معاملے میں ہمیں پڑھنا نہیں چاہیے. جہاں تک میری دیکھیں نا، ہم خاص لوگ ہیں، عوام سے ہم مخاطب نہیں ہیں کہ ان کو ہم کوئی کہیں. علماء جو ہیں ان کو اس چیز میں نہیں پڑھنا چاہیے جی. اگر کوئی کوشش کر لیتا ہے تو وہ کرے، ہم اس کو حق نہیں کہتے. لیکن عام طور پر یہی ہوتا ہے نا، امام مساجد بیچارے غریب ہوتے ہیں. ہم خود اپنے آپ کو غریب بنائے بیٹھے ہیں. میں کس بات کا غریب ہوں؟ آپ مجھے بتائیں. آپ بتائیں نا، میں غریب کہ میرے پاس سائیکل نہیں،
موٹر بائک نہیں ہے, گاڑی نہیں ہے, اپنا گھر نہیں ہے, میرے پاس بینک بیلنس نہیں ہے. آپ چیک کر لیں, ٹھیک ہے. اب میں غریب ہوں, آپ بتائیں. کئی مریض ہیں, میں ان کو سنیں, میں عرض کرتا ہوں, کئی مریض ہیں, ان کا علاج معالجہ کرتا ہوں تادی سے. میں خود مریض ہوں اور ہزاروں روپے میری مطلب علاج میں صرف ہوتے ہیں, ہزاروں روپے ہوتے ہیں. کبھی مجھے فکر نہیں ہوئی کہ کل میں نے یہ علاج کرنا ہے اپنا اور میرے پاس پیسے نہیں ہیں. بھائی بابا, ایک دن بھی نہیں. میں آپ اللہ کو گواہ بنا کر اللہ کے گھر میں بیٹھ کر یہ بات کروں, میں نے ایک دن بھی فکر نہیں لی اس کی. میں ایک منٹ عرض کرتا ہوں, ہمیں چاہیے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے کہ مولا کریم تو میری ضرورتوں کو پورا فرما دے, اپنے بندوں مخلوق کا مجھے محتاج نہیں کرنا, عزت کے ساتھ رہے. انشاءاللہ یہ تو گھبرانے والی بات. مثال کے طور پر اگر 50,000 میری تنخواہ ہو, بالفرض 15 کے جب 50 ہو جائے, کیا گارنٹی ہے کہ میری ضرورتیں پوری ہوں گی؟ ضرورتیں تو دیکھیں نا, اگر تنخواہ زیادہ ضرورتیں بڑھ جائیں گی نا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ غربت مکاؤ سکیم جو ہم نے نکالی ہے شاید اتنی معتبر نہیں ہے. صرف اور صرف ہمیں ایک خاص عمل کے ساتھ, ٹھیک ہے, اور خاص کردار کے ساتھ جڑ جانا چاہیے. انشاءاللہ اللہ کی ہمارے ساتھ مدد شامل حال ہو جائے گی. پریشانی نہیں ہونی چاہیے. کہ دیکھیں کتنے ہم اپنے اساتذہ کو دیکھتے ہیں, ہمارے اساتذہ 6-7 ہزار اس وقت ان کی تنخواہ ہوتی تھی, آتے تھے, اجلا لباس ہے, صاف ستھرا مطمئن چہرہ ہے, ٹھیک ہے, کلاس میں بیٹھتے تھے, پڑھاتے تھے اور چلے. ایک دن بھی انہوں نے حالات کا شکوہ نہیں کیا, ایک دن بھی نہیں کیا. ان کے بچے بھی پڑھتے تھے, دودھ کا بل, بجلی کا بل, گیس کا بل, مہمان, ٹریولنگ, ساری ان کی ضرورتیں ہوتی تھی. ہاں مدرسے نے ان کو کوئی بلڈنگ میں کسی میں رہائش دے رکھی ہوتی تھی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان میں آپ کو بتاؤں کہ ایک عالم تھے راولپنڈی میں. ایک شخص سے میں نے پوچھا کہ آپ کو کیسے خیال آیا کہ میں اپنے بچے کو قرآن کی حفظ کرواؤں؟ اس نے کہا کہ میری دکان کے سامنے سے ایک عالم گزرتے تھے تو میرا دل کرتا میرا بیٹا بھی ایسا عالم بنے. میں نے کہا کیا خوبی تھی اس عالم میں؟ وہ مطمئن چہرہ تھا, اس کے الفاظ, وہ مطمئن چہرہ تھا کہ میرے بیٹے کو اللہ ایسا اطمینان دے. کون تھے؟ حافظ عبد الحمید اظہر رحمہ اللہ تعالی, امام العصر. جانتے ہیں آپ صاحب کو؟ جو آپ صاحب کو نہیں جانتے وہ کیا جانتے ہیں جی؟ ماشاء اللہ جی, ماشاء اللہ. آپ صاحب عظیم انسان تھے, ٹھیک ہے جی, جنہیں لوگ دیکھ کر اللہ والے بن جاتے تھے, جنہیں لوگ دیکھ کر اپنی اولادوں کے متعلق فیصلے اور تمنے اور خواہشیں کرتے تھے. ہمارے اکابر تو وہ تھے. کیا خیال ہے جی؟ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں بالکل ہمت نہیں ہارنی چاہیے. میں نے اپنی مثال دے کر سمجھا دی, باقی کسی بھائی کو بات سمجھ آتی ہے کہ نہیں. میں کوئی ایسا نہیں ہوں کہ بڑا ہوں بیچارہ, مشکل سے 2 رکعتیں پڑھتا ہوں, اس لیے کہ میں مولوی ہوں. شاید مولوی نہ ہو 2 رکعتیں بھی نہ پڑھتا. من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب بھی ہے, اور بھی کئی اس پر ہیں. بہرحال ہمیں اچھا یہ اللہ رب العالمین ہماری ضرورتیں پوری فرما دے گا. 10,000 تنخواہ ہے, 20,000 تنخواہ ہے, کوئی بات نہیں, اللہ رب العالمین کی مدد آئے گی. پریشان نہیں ہونا چاہیے اور اللہ سے دعا کر, اللہ یہ میرا بیٹا ہے, یہ میری بیٹی ہے, میری یہ ضرورتیں تو نے پوری کرنی ہے. بس اللہ کے سامنے اپنی ضرورتوں کو پیش کریں اور اس کی ذات پہ توکل کریں. یقین اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے گی, یقیناً ہو جائے گی. یہ جتنا انسان کا اپنے رب پر بھروسہ ہوگا نا, اس سے محبت ہوگی, اتنا ہی انسان کے ساتھ جتنا اپنے رب کا قرب پائیں گے ایسے ہی اس کے ساتھ معاملہ ہو جائے گا. ہم مختلف حیثیت کے لوگ ہیں نا, ہم کیوں اپنے آپ کو دوسروں پر قیاس کرتے ہیں؟ جو صبح سے لے کر شام تک کماتے ہیں, شام صبح تک, جن کو 2 روٹیوں کی ضرورت ہے, 1000 روٹی کماتے ہیں. کیا ضرورت ہے ہمیں اس بات کی؟ ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ ہمیں کھلا دیتا ہے. کبھی ہم نے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلایا جی؟ بلکہ لوگ ہمیں دیکھ کر اپنی زندگیوں کا رخ سیدھا کرتے ہیں. ہمیں دیکھ کر لوگ اپنی زندگی رخ سیدھا کرتے ہیں. ہم تو گئے گزرے لوگ ہیں. نہیں, سب کے لیے یہ مجھ سے بہت بہتر میرے بھائی ہے. اللہ کے فضل, میرا ان کے بارے میں حسن اعتقاد ہے. اللہ اس بات پہ شاہد ہے. میں اپنے طلبہ, جو چھوٹے طلبہ ہوتے ہیں نا, طالب علم ہمارے ہوتے ہیں, پڑھتے ہیں, کبھی وہ سامنے طالب علم پڑھ رہا ہوتا ہے, ان کو میں دیکھ کر رو پڑتا ہوں. جی آپ کا توسط سے ایک بات میں عامر بھائی تک پہنچانا. اچھا, بات یہ ہے کہ کم از کم عامر بھائی اتنا کریں کہ آپ کے اپنے ادارے میں لو جی, میں ان کی آپ دیکھیں ضروریات کیا ہے. بسم اللہ. کم از
जरूरत है उतना तो उनको पे करें। लो जी, ठीक हो जी, ठीक हो गया जी, आपकी सिफारिश हम करेंगे जी। अच्छा, कोई सवाल जी? आखिरी सवाल करते हैं बस अच्छा। सर ये सवाल ये था कि अगर कोई नौजवान या कोई ग्रुप या कोई इदारा इस नीयत के साथ इखलास के साथ कोई ऐसी तालीम और फ़नून पढ़ने की कोशिश करता है जिसके ज़रिए वो जिहाद का खात्मा करता है कि उन जगहों पर जाकर जहाँ पर यानी आमतौर से यानी जाना मुमकिन नहीं है, मतलब कुछ फ़नून सीखने पड़ेंगे, मसलन यूनिवर्सिटी होती है, शायद उन फ़नून को सीखने पर ही बायस अजर है उन फ़नून का सीखना भी। ये नीयत पर है, अगर उसकी नीयत में ये जैसे फरमा रहे थे, इस पे अजर है। हाँ जी, जी बेटा। नहीं मेरा बेटा, देखें उनके अपने उसूल हैं, उसूल हदीस हैं, उनकी रिजाल की किताबें हैं, उनके जर व तादील के कुछ उलमा हैं। अगर हम अपने उसूल जो हमारे उसूल हैं उनकी रोशनी में उनकी रवायतों की परख करेंगे तो वो हमसे नाराज़ होंगे कि ये क्या तरीका है। हम उनकी किताबों से, उनके उसूलों से ही उसकी ताकीक करें, उनको कि ये तुम्हारे उसूल, तुम्हारी किताबें और उसकी ये ताकीक है, ये अच्छा है, ठीक है। सुब्हानअल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। जी जी जी, पहले तो मिलो ना जी। आपसे पूरा महीना पड़ा है, आपसे सब सवाल नहीं